السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ ہونے والے دفاعی معاہدے پر۔ بلا شبہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی جہت بخشے گا، کیونکہ اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کا دفاع اور مفادات مشترکہ ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو طلباء تنظیمیں اور نوجوان قیادت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا ماضی کی طرح یہ معاہدہ بھی صرف حکومتی ایوانوں تک محدود رہے گا یا نوجوانوں اور طلباء کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف طالب علم رہنما محمد علی بلالوی صاحب، جن کا مختلف یونیورسٹیز اور جامعات میں آنا جانا رہتا ہے اور بلا شبہ وہ طلباء کی سوچ اور ان کی رائے سے بہتر طور پر آگاہ ہیں۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ بلالوی صاحب، میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی ہر طرف گونج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ بھی ماضی کی طرح ایک فوٹو سیشن ہے، سیاسی شو ہے، یا اس کے کوئی عملی اثرات طلباء تک اور نوجوانوں تک پہنچیں گے؟ کیونکہ آپ ایک طالب علم رہنما ہیں اور آپ طالب علموں کی رائے سے بہتر طور پہ آگاہ ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ذوالقرنین سرور آپ کا اور ویژن پوائنٹ کی انتظامیہ کا۔ آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ ایک جو پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی میدان میں معاہدہ ہوا ہے، یہ روایتی اور عام معاہدہ نہیں ہے جس طرح یعنی ہمارے آفیشلز، سرکاری ذمہ داران، عہدیداران اور وزیر اعظم جاتے ہیں اور ایک روایتی معاہدہ ہوتا ہے تجارتی میدان میں، لیکن یہ ایک دفاعی میدان میں ایک بہت بڑا معاہدہ ہے اور یہ روایتی انداز سے ہٹ کے ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا پس منظر ہے، چونکہ یہ ایک ویسے نہیں ہوا۔ قطر پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کے آفیشلز کو ڈیلیگیشن کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے، یہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ سپہ سالار قوم جنرل عاصم منیر صاحب اس میں گئے ہیں اور ایک وہاں سے ان کے بڑے آفیشلز اور جس طرح پہ استقبال کیا گیا، تو یہ معاہدہ ایک اس کا چونکہ بیک گراؤنڈ ہے، معرکہ حق میں پاکستان نے جس طرح بھارت کو مات دی ہے، اس کے بعد پھر ایک اقوام عالم میں پاکستان کا جس طرح نام فخر سے بلند ہوا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل روایتی انداز میں معاہدہ نہیں ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور جس طرح بھارت سے اس کے مخالف پراپوگنڈا نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا یعنی مثبت ہے اور بہت گہری چوٹ لگی ہے کہ اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ حرمین شریفین کے ہم جو خادم الحرمین کہلاتے تھے، اب اس کے ہم صحیح کہلانے کے حقدار بن چکے ہیں۔ تو پاکستان کا ہر نوجوان طالب علم، ہر میدان کا نوجوان، وہ اس معاہدے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ماشاء اللہ بلالوی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کے نوجوان نسل کو، بالخصوص طلباء کو، اس کے فوائد پہنچیں گے، یا ماضی کی طرح یہ معاہدہ بھی حکومتوں، وزیروں اور سیاست کے ایوانوں تک محدود رہے گا؟ ذوالقرنین سرور، دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہوا ہے دفاعی میدان میں۔ اب پاکستان اگر محافظ حرمین شریفین بنا ہے تو اس کا وہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کا احترام تو ظاہری طور پہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب ہم ان کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کے آؤٹ پٹ میں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یقیناً اس میں بہت سی راہیں کھلیں گی، کئی نئے پہلو، کئی زاویے، کئی جہتوں کے درواہ ہوں گے، تو اس میں اسکالرشپس ملیں گی اور کئی ساری چیزیں ہیں جس طرح جو وقت آنے کے ساتھ منظر عام پہ آئیں گی، اور طلباء کے لیے، تجار کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے بہت سے مواقع اس کے ساتھ اوپن ہو رہے ہیں۔ اچھا بلالوی صاحب، دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے یا دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے بڑے دفاعی اور معاشی معاہدے ہوئے ہیں، جن میں ہمیں ان ممالک کی طرف سے امداد بھی آئی اور باہمی امور تھے جو دلچسپی کے، ان پہ بھی کام ہوا، لیکن ان کے دیر پا اثرات ہمیں نہیں مل سکے۔ اس دفعہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بھی، طالب علم بھی اب امید نظر آ رہے ہیں، ان کو ایک روشن پاکستان نظر آ رہا ہے؟ اس معاہدے میں ایسی کیا بات ہے؟
میں یہ بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دفاعی معاہدے بیرون ممالک میں ایز سچ میری نظر میں یا میری مطالعہ میں تحقیق میں نہیں گزرے کہ دفاعی انداز میں ہوئے ہوں، اور یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے پہلے سوال میں بھی عرض کیا کہ اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور ہمارے لیے امید کی کرن یہ اس طرح ہے کہ پورا ایک چین بنتی جا رہی ہے۔ زینہ بزینہ پاکستان بلندیوں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں مورکہ حق ہوا، اس کے بعد گرین پاسپورٹ کو جو پوری دنیا میں عزت ملی، عظمت ملی، رفعت ملی، وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ابھی برادران اور اخوان مسلم ممالک میں جو پاکستان کی پذیرائی ہے، اور جنرل سید عاصم منیر سپہ سالار قوم کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، اور ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ مورکہ حق کے بعد چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد جب قطر پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ سعودی عرب کے لوگ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے آفیشلز جاتے ہیں، اور ایک بڑا واضح کلیئر جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، تو اس میں بہت سی نئی چیزیں کھل رہی ہیں۔ ماضی میں ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، اور دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدے ہمارے نہیں ہوتے تھے، باہمی دلچسپی کے امور پہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی تکریم کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ عزت عظمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بین الاقوامی سطح پہ ممالک جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، تحسین کے لیے معاہدے کرتے ہیں، لیکن یہ میدان عمل میں اور دفاعی اور اتنا بڑا معاملہ اور اتنا بڑا معاہدہ کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ آٹومیٹکلی حملہ ہے، تو یہ ایک بہت ڈیفرنٹ جو ہے وہ معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ ہے، تو اس کے بہت اثرات ہیں اور یہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی بلال صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس انداز سے ہمیں پہلے کوئی معاہدہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اس طرح ہمارے آفیشلز جائیں اور اس طرح دوسرے برادر اسلامی یا کوئی بھی ملک ہو اس طرح ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمارا استقبال کیا جائے، لیکن اس دفعہ واقعتاً کافی کچھ مختلف تھا۔ تو اس میں آپ افواج پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ اگر ان کا کچھ کردار ہے تو کیا اسے ہمیں سراہنا چاہیے؟ طلباء اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ہماری فوج کا، جملہ فوج کا، اس میں بحری فوج ہو، بری فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، ایجنسیاں ہوں، ہمارے نوجوان بارڈروں پہ کھڑے نوجوان ہوں، آفیشلز ہوں جو اچھے لوگ ہیں، یہ لازمی کہوں گا ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ افواج پاکستان میں، جملہ افواج پاکستان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ماتھوں کے جھومر ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ نہ فوج کا پرسنل معاہدہ ہے اور نہ ہی ہماری حکومت کا، یہ مشترکہ طور پہ پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان اور افواج کے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، یہ اکٹھے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان دونوں کے موجودگی میں، دونوں کی پریزنس میں، اور علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں سعودی وزیر اعظم کے ساتھ، جو ان کے محمد بن سلمان ہیں، جو ان کے صدر ہیں، بادشاہ ہیں سعودی عرب کے۔ تو یعنی یہ ایک بالکل مختلف معاہدہ ہے، اور اس میں دونوں کو کی قدر کے نگاہ سے، اور طلبہ تنظیمات کو چاہیے کہ اس فیصلے کا خیر مقدم کریں، اس اقدام کی تحسین کریں۔ ایک قابل فخر موقع ہے کہ ہم خادم الحرمین شریفین کہلوانے کے حقدار بنے، وہاں کی سیکورٹی ہمارے حوالے کی گئی ہے، اب یہ سیکورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم حرمت بیت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے لیے، مرکز نور کے لیے، مرکز مبارک کے لیے ہمارے نوجوانوں کا ایک ایک قطرہ حاضر ہے۔ اور ماضی میں بھی جو ناموس رسالت کا اگر مسئلہ اٹھتا ہے تو توہین رسالت پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان سے ایک واضح پیغام جاتا ہے، اور اب تو چونکہ ہماری دفاعی ذمہ داری بن چکی ہے، نوجوانوں کو اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، اپنی حکومت کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروگرامات کرنے چاہیے، احتجاجی جو ہے اس کے لیے ہمیں کانفرنسز اور اس مہم کو ایک پوری کمپین لانچ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس معاہدے کے پس پردہ یا اندرونی طور پہ کچھ ایسی خدشات یا تحفظات ہیں جو عوام کو نہیں پتہ یا جو مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کچھ طلباء کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟
دیکھیں ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بڑا واضح اس چیز کو کیا کہ اس میں کوئی خفیہ شقیں نہیں ہیں. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر چیز ہے، واضح اسٹیٹمنٹ ہے آفیشلز کے مابین. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسے خدشات ہیں. ایک پاکستان میں کچھ ایسے گروہ ہیں جن سے پاکستان کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی. وہ پاکستان کے لیے نہ فخر بن سکے اور نہ پاکستان کو فخر جو ہے اقوام عالم میں، مسلم ممالک میں یہ فخر کی حیثیت سے دیکھنا ان کو پسند ہے. وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اپنی چیز اپنی طرف سے اپنے اذہان لڑاتے ہیں کہ ہم اس میں تخریب کاری لے کے آئیں، پاکستان میں اس جو بھی اچھی بات ہو اس میں کوئی کیڑے مکوڑے نکالیں. تو اس میں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ بہت مثبت چیزیں ہیں. اور پاکستان جو ہے ایک میں دیکھ رہا ہوں اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بے شک انشاءاللہ. اچھا، میں آخر میں ایک اور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ طلباء تنظیموں کا اور نوجوان قیادت کا اس فیصلے کو لے کے کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا ان کو ایک خاموش تماشائی بان کے اس کے اثرات کا انتظار کرنا چاہیے یا ان اقدامات میں اپنے اداروں کو، اپنی حکومتوں کو سراہنا چاہیے؟ میں پچھلے سوال میں عرض کر چکا ذوالقرنین کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. لیکن میں اپنے اداروں سے، اپنی حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ رائے شماری میں طلباء کو انگیج کیا جائے، جی، فیصلہ سازی میں نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، طلباء یونین کو بحال کیا جائے، طلباء کی رائے کو لیا جائے. اور ریاست مدینہ میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مشاورت میں بیٹھتے تھے، شورا میں بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ نوجوانوں کو انگیج کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دماغ وہ دماغ نہیں رہا. آپ کا ایک تندرست اور مثبت اور صائب اور تنظیمی ذہن ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. آپ ایک اچھا مشورہ دیں، ہم اس چیز کو ماڈریٹ کس طرح کر سکتے ہیں، انوویٹ کس طرح کر سکتے ہیں. 60% یوتھ ہے پاکستان کی، اور ان کو میں یہ چاہوں گا اپنے اداروں سے کہنا چاہوں گا، اپنی پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہوں گا، وہ 60% یوتھ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. آپ طلبہ یونین کو بحال کریں. یہ نوجوان آپ کے ہیں، نوجوانوں سے بہار ہے. نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں، فخر ہیں، اور پاکستان کو بلندیوں پہ جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا حق ہے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہونا چاہیے، ان کا عمل دخل ہونا چاہیے. ان کے پاس ایک کریٹیو، ماڈریٹو اور انوویٹو اذہان ہے، ان کو انگیج کیا جائے. یہ پاکستان کی بہتری میں مزید بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ محمد علی بلالوی صاحب جو ایک طالب علم رہنما ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز سے حالیہ ہونے والے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر روشنی ڈالی اور طلباء کے موقف اور ان کی رائے کو پیش کیا. تو اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا یہ معاہدہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا جو ہمارے تعلقات اور ہماری معاشی جو زندگی ہے اس میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محنت، لگن اور کردار سے ان مواقعوں کو حقیقت میں بدلیں اور پاکستان کو ایک نئے رستے پر گامزن کریں جو ترقی اور استحکام کا رستہ ہو. بہت شکریہ.